بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں شازیہ کے ڈیلی ولاگ میں۔ آج کی روٹین کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ یہ میری سحری کی روٹین ہے۔ آج ہم نے آلو کے پراٹھے بنائے تھے۔ میں نے اور میری بیٹی نے سحری کی، نماز پڑھی، قرآن پاک پڑھا، تسبیح کی، پھر اس کے بعد میں نے لگا لی تھی مشین۔ یہ بھی بہت زیادہ مشکل اور محنت کا کام ہے میرے لیے، خاص طور پر میرے مہروں کا گیپ اور گھٹنوں کے گیپ نے مجھے بہت پریشان کیا ہوا ہے۔ بیٹھنا اٹھنا جھکنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ اس چیز کو فیل کر سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں کہ باڈی کے خاص حصے خراب ہوں یا تکلیف ہو تو کتنا مشکل ہوتا ہے کام کرنا۔ ڈاکٹر نے مجھ کو منع کیا زیادہ دیر آپ نے کام نہیں کرنا، صرف آدھا گھنٹہ کام کریں پھر آرام کریں، لیکن یقین جانیں اللہ جانتا ہے سارا دن اتنی مصروفیت کا ہوتا ہے۔ ہم سب لیڈیز کے نصیب میں آرام کہاں؟ جو بھی ہو، جیسی بھی پریشانی ہو، جو بھی حالات ہوں، ہم نے اکیلے ہی اس کا سامنا کرنا ہے۔ یقین کرے گا بھی ہاتھوں میں چوٹ لگ جاتی ہے، زخم ہو جاتا ہے تو خود ہی کام کرنا پڑتا ہے۔ ایک بار میری شہادت کی انگلی پک گئی تھی اور تقریباً 3 مہینے تک اس میں زخم رہا تھا اور ناخن وہ اتر چکا تھا، لیکن میں نے ہر حال میں خود ہی کام کیا تھا۔ کبھی گلوز اس پر چڑھا لیتی تھی، کبھی شو پر باندھ لیتی تھی، تو کبھی اس کو لپیٹ لیتی تھی، بینڈیج کر لیتی تھی، کسی بھی طرح کرتی تھی، لیکن کام سب اپنے کرتی تھی۔ بہت مشکل ہوتی تھی، کوئی بھی نہیں ہوتا تھا اور بس یادیں آتی تھی، بہن ہوتی کاش میرے ساتھ، کبھی امی ہوتی میرا کام کرا دیتی یا میں امی کی طرف چلی جاتی ہوں۔ بس یہ خیالات کرتے کرتے وہ 3 ماہ گزر گئے اور میری مشکل اور تکلیف کا بھی ٹائم گزر گیا۔ یہ سب لیڈیز اور سب بہنوں کی کہانی ہے۔ اگر ڈیلیوری کا وقت ہوتا ہے تو سسرال میں 9 مہینے کام کرنا پڑتا ہے اور وہ ایک دن بھی آرام نہیں کراتے۔ یہی انتظار کرتے کرتے کاش آج میری ساس کھانا بنا لے، کاش آج میری نند کھانا بنا لے، بس یہی کرتے کرتے 9 ماہ گزر جاتے ہیں۔ اور پھر اس کی ماں کے گھر اس کو بھیج دیا جاتا ہے کہ وہاں سے 1.25 مہینہ کر آئیں، اور پھر جب آتی ہیں تو پھر ملازمہ بن جاتی ہیں بیچاری، پھر وہی کام وہی زندگی۔ کچھ بہن بیٹیاں ہوتی ہیں جن کی زندگی میں سکون ہوتا ہے، خوشحالی ہوتی ہے، ورنہ سبھی بیچاری حالات کی سخت دھوپ میں کندن بن جاتی ہیں اور بس یہی اسی طرح کرتے کرتے زندگی گزر جاتی ہے اور ایک دن قبر تک لے جاتی ہے وہ زندگی۔ کبھی کبھی بہت زیادہ دل چاہتا ہے آپ لوگوں سے میں بہت زیادہ باتیں کروں، بہت اپنے دل کے حال سناؤں، جو کسی سے نہیں کہہ سکتی آپ لوگوں سے کہوں، لیکن مجبوری ہے، پھر گھروں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ ہر لڑکی کے، ہر بہن بیٹی کے کچھ ارمان ہوتے ہیں جنہیں وہ چاہتی ہے کہ میرا بھی یہی ایسا ہی شوہر ہو، ایسا سسرال ہو، ایسے دیور ہوں، ایسے نندے ہو، لیکن سب چکنا چور ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی ایسا نہیں ملتا جو اس کو سمجھے، اس کی عزت کرے، اس سے پیار کرے، ہر چیز کے لیے محروم رہ جاتی ہے بس ارمانوں میں، اور جب اکیلا پن دیکھتی ہے تو رونے لگتی ہے۔ رونے کا کوئی وقت نہیں ہوتا، کبھی چلتے ہوئے، کبھی سوتے ہوئے، کبھی کھانا بناتے ہوئے آنسو ہیں کہ رکنے کا نام نہیں لیتا، کبھی بھی کسی بھی وقت نکل آتے ہیں اور دل ایسے ہوتا ہے جیسے پھٹ جائے گا، تو پھر جب آنسو بہہ جاتے ہیں تو سکون مل جاتا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، ہر کسی کی زندگی میں کانٹے ہوتے ہیں، کسی میں زیادہ ہوتے ہیں، کسی میں کم ہوتے ہیں، اپنی اپنی قسمت ہے، اور زندگی صرف شوہر کے ساتھ ہوتی ہے۔ کسی کو شوہر پیار کرنے والا ملتا ہے تو کسی کو روزانہ رلانے والا۔ اچھے شوہر بھی ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں بچوں کو اور بیوی کو پوری سپورٹ دیتے ہیں، پورا خیال رکھتے ہیں، ان کے لیے رات دن کام کرتے ہیں، لیکن کچھ شوہر ایسے ہوتے ہیں جو بیوی پر ذمہ داری ڈال دیتے ہیں اپنے بچوں کی اور اپنی، اور وہ بیچاری روزانہ روتے روتے ان کو گزار رہی ہوتی ہے، کوئی اس کے دل کا حال نہیں جانتا۔ اور جب ایک بہو اپنے شوہر کی شکایت کرتی ہے سسرال والوں سے، نندوں سے، کسی سے بھی، تو پھر شوہر سے مرچ مسالہ لگا کر وہ بات کی جاتی ہے، پھر ان کے درمیان میں جھگڑا کرایا جاتا ہے بجائے یہ کہ اس کو سمجھائیں۔ اور جو میری بہنیں سن رہی ہیں شاید ان کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہو، اس لیے کہ یہ گھر گھر کی کہانی ہے، سب کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ بہت ہی مشکل بہویں ہیں جن کو سکون ملتا ہے یا آرام ملتا ہے یا ان کی خواہشیں پوری کی جاتی ہیں، باقی تو دوزخ اور جہنم میں جل رہی ہوتی ہیں۔ آگے کا پتہ نہیں کیسی ہوتی ہے، لیکن زندگی میں تو دیکھ لیے کہ جہنم اور دوزخ ایسی ہوتی ہے۔ اگر شوہر کو ان کے گھر والے سمجھائیں تو ان کی بھی زندگی اچھی گزر سکتی ہے، لیکن وہ سمجھانے کے بجائے مرچ مسالہ لگا کر ان کی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں۔ چاہے کتنے ہی لمبی زندگی گزر رہی ہو، وہ ایسے ہی گزرتی ہے۔ اگر سپورٹ کرنے والے سسرال والے ہوں تو انشاءاللہ اچھی گزر سکتی ہے۔ میں نے یوٹیوب پر بہت ہی ارمان کے ساتھ اپنا چینل بنایا تھا، بہت ہی خواہشوں کے ساتھ، بہت ہی اچھی سوچوں کے ساتھ، اس لیے کہ جب جسم ساتھ چھوڑنے لگا تو پھر مجھے اپنے بچوں کی فکر ہونے لگی کہ اب تو میرا موروں کا مسئلہ ہے، ہڈیاں سب کمزور ہیں، تو مجھے وٹامن ڈی کی بہت زیادہ کمی ہے، اب کیا ہوگا، اب مجھ سے چلا بھی نہیں جاتا، تو میں اپنے بچوں کے لیے یوٹیوب کا چینل ہی بنا لیتی ہوں۔
کھانا بناؤں گی اور اللہ تعالیٰ چینل جب مونوٹائز کرے گا تو انشاءاللہ پھر میں اپنے بچوں کا خرچہ اٹھا سکوں گی۔ یقین جانیں اللہ جانتا ہے کہ میرے بچے بالکل بھی ٹیوشن اسکول نہیں جا رہے، اس لیے کہ میں تو 500 روپیہ تک بھی ان کا ادا نہیں کر سکتی۔ یہ گھر کا خرچہ بھی میرے بھائیوں کے سپورٹ سے چل رہا ہے۔ میں چاہتی ہوں میری انکم لگ جائے تو میں اپنے بھائیوں کو بھی آزاد کر دوں اس ذمہ داری سے۔ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے، تندرستی والی صحت دے۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی ہوں، لیکن آج تک بھی میں ان کو سکھ نہیں دے سکی۔ ماں اور بہن بھائی جب سکھی ہوتے ہیں جب ان کی بیٹیاں سکھی ہوتی ہیں، جب بیٹیاں دکھی ہوتی ہیں تو وہ بھی دکھی ہوتے ہیں۔ میرے چینل کو 6 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں، رات دن میں محنت کر رہی ہوں، خرچہ لگاتی ہوں، حالانکہ میں کبھی بھی کوئی اچھی چیز نہیں بناتی تھی، کبھی بھی کوئی اچھا خرچہ نہیں کرتی تھی، اس لیے کہ میرے حالات اجازت نہیں دیتے تھے۔ لیکن میرے بھائیوں نے کہا آپ چینل کے لیے سب کچھ کریں، ہم لوگ آپ کو دیں گے، تو پھر اس وجہ سے میں چینل کو کچھ نہ کچھ اپنی ویڈیو دیتی رہتی ہوں، اور لوگ دیکھنے والے جلتے رہتے ہیں کہ یہ تو اتنا اچھا بناتی ہیں، یہ اتنا اچھا کھاتی ہیں، ان کے حالات کیسے خراب ہیں۔ قبر کا حال مردہ جانتا ہے، آپ لوگ باتیں بناتے ہیں صرف۔ اب تو دل کچھ برداشت بھی نہیں کر پاتا، اتنی زیادہ طبیعت خراب ہوتی ہے کہ سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اپنے دل کو اچھے سے دباتی ہوں، بہت ریلیکس فیل کرنا چاہتی ہوں، تب جا کر تھوڑی تھوڑی سانس آتی ہے۔ نہ جانے کون کون سے مجھے مسئلے بنے ہوئے ہیں، بہت زیادہ میں بیمار رہتی ہوں۔ کچھ بیماری ایسی ہیں جن کا میں آپ لوگوں کو نام نہیں بتانا چاہتی، ذکر نہیں کرنا چاہتی۔ لیڈیز کی کچھ پرائیویٹ بیماریاں ہوتی ہیں۔ میرے شوہر کی شوگر ہائی ہوتی ہے، اور کولیسٹرول کا مسئلہ ہے، اور یورک ایسڈ کا مسئلہ ہے، اور ان کی طبیعت صحیح نہیں رہتی۔ ویڈیو بنانا کوئی عام کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ میں سارا دن اس ویڈیو کے چکر میں ہی لگی رہتی ہوں۔ جو بھی ریسیپی بناتی ہوں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے، بہت زیادہ کھپنا پڑتا ہے، تب جا کر ویڈیو تیار ہوتی ہے۔ وائس اوور کرنی پڑتی ہے، ایڈیٹنگ کرنی پڑتی ہے، صحیح غلط چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں، ہر چیز نیٹ کام کرنا پڑتا ہے۔ میں بس صبح سے رات اسی طرح ہو جاتی ہے۔ کوئی میری ڈسکرپشن ڈالنے والا نہیں ہے، کوئی میرا تھمبنیل بنانے والا نہیں ہے۔ جن سے یہ دونوں کام کراتی ہوں ان کے اتنے زیادہ نخرے ہوتے ہیں، آپ لوگوں کو کیا معلوم میں کس اذیت سے گزر رہی ہوں۔ میں نے اگر چینل بھی بنایا ہے تو وہ بھی مجھے سکھ نہیں مل رہا ابھی تک۔ میں بول کر اپنی ویڈیو آپ لوگوں کو دیتی ہوں، اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں صرف میوزک ہوتا ہے اور چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں اور وائرل ہوئی ہیں ان کی ویڈیو، کیا وہ آسمان سے اترے ہیں؟ میں محنت نہیں کر رہی، میں آپ کو ویڈیو اچھی نہیں دے رہی، اور میرے بچے مجھ کو تانے دیتے ہیں رہنے دو، کوئی نہیں ویڈیو ڈالنی، نہیں آپ کی کوئی چلنے والی، کوئی ویو نہیں آنے والے، رہنے دو۔ مجھے بار بار بچے تنگ کرتے ہیں، پھر میرے دل کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، میں کافی دیر اداس رہتی ہوں اور سوچتی رہتی ہوں بچے تو مجھے کہہ دیتے ہیں لیکن میرے پر کیا گزرتی ہے یہ کوئی نہیں جانتا، اور میرا اتنا دل چاہتا ہے رو رو کے آپ لوگوں کو بتاؤں، لیکن میرے بہن بھائیوں نے منع کیا، کبھی آپ نے رونا نہیں ہے یوٹیوب پر، آپ نے اسی طرح ہمت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا اس کا اجر۔ جس کے دل میں کانٹے چبھے ہوتے ہیں اسے سکون کیسے ملے؟ میں نے جب سے چینل بنایا ہے میں نے روزانہ آپ لوگوں کو ویڈیو دی ہے، ہر حال میں، طبیعت خراب ہو، بیماری ہو، کہیں پر جانا ہو، چاہے کچھ بھی ہو، ہر صورت میں آپ کو ویڈیو دی ہے، اور کس طرح دی ہوگی آپ جان سکتے ہیں۔ وقت نکالنا بہت مشکل ہے آج کل کے دور میں، اور جس میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں اور میں بیمار بھی رہتی ہوں۔ میں آپ کو A to Z پوری ریسیپی اچھے طریقے سے بتاتی ہوں، سمجھاتی ہوں، دکھاتی ہوں، لیکن آج کی ویڈیو میں آپ سے بہت ساری باتیں کرنا چاہتی ہوں، اپنے دل کا حال سنانا چاہتی ہوں۔ آپ لوگ ہیں جو مجھے سپورٹ کر سکتے ہیں، آپ لوگ ہیں جو مجھے میری منزل تک پہنچا سکتے ہیں۔ ماہ رمضان کا مہینہ، کوئی ہے میری فریاد سننے والا، مجبور اور بے کس عورت کی، پریشان اور ٹوٹی پھوٹی ہڈیوں کو سمیٹ کر چلنے والی، اپنے گھر اور اپنے بچوں کو سپورٹ کرنے والی، حالات کا مقابلہ کرنے والی، تپتی دھوپ ہو یا ٹھنڈی رات، میرا کوئی نہیں دینے والا ساتھ۔ میری پوری زندگی کہانی صرف میرا رب جانتا ہے، میرا مالک، جس سے میں رو رو کے فریاد کرتی ہوں، جس سے میں اپنے دل کے حال سناتی ہوں۔ جب میں اکیلے ہوتی ہوں تو اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی باتیں کرتی ہوں۔ میں پھر محسوس کرتی ہوں کہ کوئی ہے میرے آس پاس جو مجھے سنبھال رہا ہے، اور واقعی میں ایسی بات ہے، میں ہر حالات کا مقابلہ صرف اپنے رب کی وجہ سے کر رہی ہوں، ورنہ مجھ میں ایسی طاقت یا ہمت نہیں۔ جو میرا رب چلا رہا ہے میرے گھر کو، برکت اللہ تعالیٰ نے میرے کھانوں میں برکت ڈالی ہے، میرے گھر کا گزارا ہو رہا ہے۔ میرے بچوں کا خواب ہے کہ ہم لوگ قربانی کریں، کتنے سالوں سے روتے رہتے ہیں، ضد کرتے رہتے ہیں، میں بہت مشکل سے وہ وقت گزارتی ہوں، ان لوگوں کو سمجھا سمجھا کر تھک جاتی ہوں، لیکن اب یوٹیوب کی وجہ سے میرے بچے مایوس ہو گئے ہیں کہ اتنے مہینے ہو گئے ہیں آپ کا کوئی چینل نہیں چلنے والا، نہ ہی آپ قربانی کر سکو گے، لیکن اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے، کوئی سننے والا۔ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، میرے چینل کو مونوٹائز کراؤ، میرے ویڈیو کو وائرل کراؤ، تاکہ میں بھی اپنے سکون کی زندگی گزار سکوں، اور میرے جو زخم ہے میں کسی کو دکھانا نہیں چاہتی۔ میں پردے کی پابند ہوں، اس لیے ویڈیو میں نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گی؟ میری کوئی سپورٹ نہیں ہے، میرا کوئی ولاگر رشتہ دار نہیں ہے،
اتنی بڑی دنیا ہے اور میری اتنی اچھی ویڈیو ہوتی ہیں، اس پہ 50 یا 100 سے زیادہ ویو نہیں آتے، ویڈیو آگے چلتی نہیں ہے۔ اتنی محنت کے ساتھ میں ویڈیو بناتی ہوں، اتنا خرچہ کرتی ہوں، جی جان لگا کر کوشش کرتی ہوں، اور لیکن جو ہماری عوام ہے نا، سب بہن بھائی غلط کو پسند کرتے ہیں، غلط ویڈیو دیکھ لیتے ہیں اور بکواس ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، لیکن جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورت نہیں پورا کرتے۔ اگر آپ کسی کو صدقہ نہیں دے سکتے، کسی کو مدد نہیں کر سکتے، پیسے نہیں دے سکتے، اتنا کام تو ضرور کر سکتے ہیں۔ صرف یہ انگلی کا کام ہے جو آپ نے کلک کرنا ہوتا ہے یا دیکھنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحت تندرستی والی زندگی دے۔ مجھے سپورٹ کریں، میرے چینل کو دیکھا کریں، پورا واچ کیا کریں، اور اپنے رشتہ داروں، بہن بھائیوں سب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی میری ویڈیو دیکھیں۔ میری کوئی سفارش نہیں ہے، کوئی میرے رشتہ دار، کوئی بہن بھائی، کوئی محلے والے، یقین جانے میں نے کسی سے کوئی سفارش نہیں کروائی۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے، 7-8 کمنٹ آتے ہیں۔ اتنی بڑی دنیا، لاکھوں کی اربوں کی دنیا میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں۔ رجب بھائی کو دیکھیں، رجب ولاگ اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس نے بہت زیادہ لوگوں کو سپورٹ کیا، وہ بہت اچھا انسان ہے۔ میں نے کبھی زندگی میں ایسا انسان نہیں دیکھا۔ میرا بیٹا محمد تیمور ہے، اس کو بھی وٹامن ڈی کی بہت زیادہ کمی ہے، میں ان کو خوراک نہیں کھلا سکتی، کوئی انڈا نہیں دے سکتی، کوئی دوائی وٹامن نہیں دے سکتی، تو کچھ بھی میں اپنے بچوں کو نہیں دے سکتی۔ دیکھ دیکھ کر گھلتی رہتی ہوں اور روتی رہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کب ایسا وقت آئے گا جب میں اپنے بچوں کی صحت تندرستی کے لیے کچھ کر سکوں گی؟ تو میرے بچے کے ہاتھوں میں اتنا درد، گھٹنوں میں، جوڑوں میں، ہر چیز میں۔ ابھی اس کی عمر صرف 10 سال ہے، وہ کیسے پڑھے گا، کیسے چلے گا؟ میری ویڈیو پر توجہ دیں، غور کریں اور میرے لیے کچھ کریں آپ لوگ۔ اور آج میں نے آپ کو یہ سمپل سی ریسیپی دی ہے، اگر پسند آئے تو میرے چینل کو سپورٹ کیجئے، اور میں اجازت چاہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے، سلامت رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔